نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک 4 آیات پڑھتے ہیں۔ پہلے تجوید کے قواعد کے مطابق اَأَنتُم، نون جو ہے حروف اخفا میں سے ہے۔ اَأَنتُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ خلقاً تنوین ہے، نون تنوین، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس کو پورا خلقاً پڑھ کے اس کو نون کو اپنے مخرج سے ادا کر کے اس کا اظہار کریں گے۔ رفع را کو پر پڑھیں گے۔ رفع سمکها، رفع سمکها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها۔ اس ہا اور اس ہا کو ادا کرنا مہارت کا کام ہے۔ ہا جو پہلی یہ ہا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے منہ زیادہ کھول کر، جیسے سردیوں میں بچے دھواں نکالتے ہیں نا، یہ وہ اصل میں نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے سانس، اس کے ساتھ ایک آواز پیدا کی جائے تو وہ بڑی ہا، اور دوسری جو ہے وہ اقصی حلق سے ہے ہا، اس کے لیے منہ زیادہ کھولنا نہیں پڑتا، اوپر والے ہونٹ نیچے کی مانند مائل ہوتے ہیں۔ پیچھے سے اقصی سے آواز آئے گی اس کی۔ یہ ہوئی جی تجوید کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ انتم، یہ انتم ضمیر ہے جی، ضمیر مرفوع منفصل۔ بار بار میں اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ ضمائر کا چیپٹر جو ہے نیو لرنر کے لیے تھوڑا مختلف اینگل سے مشکل کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انتم نیا اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے، مرفوع تو آپ اس کو کہتے ہیں جس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو، اس کو ہم نے مرفوع کہا۔ تو انتم کی آخری حرف کے اوپر تو جزم ہے، اس کو مجزوم کیوں نہیں کہتے، اس کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے یہ بار بار میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اور ضمیر میں سے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ 14 کے 14 صیغوں کا جو ایک مجموعہ ہے، یہ جملے میں جہاں کہیں بھی آئیں ان کو بغیر کسی حرکت کو دیکھے ہوئے یہ کہہ دینا ہے جی یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، بس۔ ضمیر مرفوع منفصل۔ اشد اسم تفضیل ہے، یہ شین دال اور دال اس کا مادہ ہے، یہ افعلو کے وزن پر اسم تفضیل آئے گا۔ افعلو کے وزن پر اگر اس کو بنائیں تو یہ بنے گا اش دو۔ تو اشددو میں کیا ہے؟ دو ہم جنس حرف اکٹھے آ گئے ہیں۔ اس کی بھی میں بار بار ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آئیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ان دونوں کا ماقبل دیکھیں۔ اگر تو وہ ساکن ہے تو اس کا پہلی کی حرکت ماقبل کو دے دیں، اگر وہ ساکن نہیں ہے
تو پہلے کو خود ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں. چھوٹا سا ہی قاعدہ ہے، یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے کیا کیا، دال کی جو زبر تھی وہ ہم نے شین کو دے دی، دال ساکن ہو گیا، آگے دال پیش والا ہے، اس دال کا اس دال کے اندر ادغام ہو جائے گا. تو یہ لفظ بن جائے گا اشد. یہی ہمارا لفظ ہے. خلقن اس میں مصدر ہے، خا لام اور قاف مادہ سے، خلق یخلق یہ باب نون سے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ مصدر اس میں منصوب استعمال ہوا ہے، منصوب. حرف عطف. السما سین میم واو مادہ سے یہ کیا بنے گا جی، سماو، فعالو کے وزن پر. تو جب ہم نے اس کو سماو بنایا فعالو کے وزن پر، تو کیا ہوا، قاعدہ نیا کیا آ گیا کہ الف زائدہ ہے. یہ 3 حروف مصدر کے ہیں، اس میں ہم نے ایک الف زائد لے کر آ گئے. تو الف زائدہ کے بعد اگر واو یا آ جائے، دونوں میں سے، دونوں حرف علت میں سے کوئی ایک بھی، تو وہ واو حمزہ بن جاتی ہے. تو یہ لفظ سماؤ بن گیا. آگے الف لام لگایا، یہ السما کریں گے یا السما کریں گے. اس اور پتہ چلا لام اور سین کوئی قاعدے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ہمیں حروف قمری اور شمسی یاد نہیں ہے. ہم نے کیا کیا، دیکھا یہ ہے ال کا مخرج ہے، نوک لسان ادھر آ کے لگی، تو اس کے بعد میں آنے والا حرف ہے سین. تو سین کے لیے بھی زبان جو ہے اسی جگہ پہ قریب المخرج آ کے لگ رہی ہے، تو گویا اس کے اوپر شد ڈال دے اور یہ جزم ہٹا دے، السماء. اگر اسی طرح آگے کوئی کلمہ آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں. بناہا یہ کیا ہے جی، با نون اور یا، یہ کیا بنا، بنا یا سے ہم نے الف مکسورہ سے بدل دیا ہے اس یا کو. فعل ماضی واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، یہ ٹرمنالوجی یوز کر لیتے ہیں چھوٹا کرنے کے لیے. ہا کیا ہے جی، ہا پھر ضمیر ہے، اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جیسے اس کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہوا ہما ہوم والی کیٹیگری سے ہے، تو وہ 14 کے 14 صیغے مرفوع منفصل ہوتے ہیں، تو ہم نے لکھ دیا ضمیر مرفوع منفصل صرف اس بنیاد پر. یہاں پہ بنیاد کیا ہے جی، ضمیر ہے ہا، یہ ضمیر حصہ ہے ہوا ہما ہوم کی، اور ہا ہما ہننا، کا کما کم یا اور نہ. یہ جو 14 صیغے آتے ہیں ہو سے لے کر، جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہو ہما ہوم سے لے کے یا نا تک، یہ 14 کے 14 صیغے جب فعل کے بعد آ جائے تو یہ فیصلہ ہے کہ منصوب ہے. تو یہ منصوب ہوئے، منصوب متصل. اور جب یہ کسی حرف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائیں تب بھی منصوب ہوتی ہیں. رفع فعل ماضی، اس کو اتنا ہی لکھتے ہیں، فعل ماضی واحد مذکر غائب. سم کا اسم، ہا پھر ضمیر. اس کا دیکھتے ہیں جی قانون کیا ہے. کیا یہ بھی فعل کے بعد آئی ہے تو اس کو منصوب کہہ دیں؟ نہیں، یہ اسم کے بعد آئی ہے. اسم اور حرف جر کے بعد آئے، صرف 2 ہی کنڈیشن ہے. اسم اور حرف جر کے بعد آئے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے.
فا، اس فا کو کہتے ہیں جی فا تفسیریہ. سوا، سین واو اور یا مادہ سے فعل یفعل تفعیلا کے وزن پہ باب کون سا ہوگا جی؟ تفعیل. باب تفعیل پہ یہ لفظ بنے گا فعل کے وزن پر سویا. تو سویا تسویو تسویتن، یہ اس کا ماضی مضارع اور مصدر کا نام بنے گا. تو سوا کو ہم نے لکھنے میں یہ یا کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھا تو یہ لفظ بن گیا سوا. آگے ہا، یہ ہا، یہ ہا کیا ہے جی؟ یہ ہا ضمیر. پھر رکیں گے، دیکھیں گے کون سی ہے. کیا یہ اسم کے بعد آئی ہے سم کا کی طرح؟ نہیں، یہ فعل کے بعد آئی ہے. تو فعل کے بعد بنا بھی فعل تھا، اس کے بعد ہا آئی تو ہم نے منصوب کہا. تو اس فعل کے بعد بھی آئے گی تو ہم اس کو منصوب کہیں گے. واو پھر عطف ہے. اغتشا، غین طا اور شین مادہ سے باب افعال افعل کے وزن پر اغتشا. اس کے اوپر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیل اسم ہے، لیل. ہا ضمیر ہے، اسم کے بعد آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ مجرور متصل ہے. واو پھر یہاں پہ عطف ہے. اخرجا، خرجا یخرج، اگر ثلاثی مجرد میں ہو تو یہ باب افعل یفعل افعالا، تو یہ باب افعال سے ہے. وزن کیا ہے ماضی کا؟ افعل. تو یہ افعل کے وزن پر اخرجا. دحا، یہ کیا ہے جی؟ ضاد ہا اور واو مادہ ہے شاید، یا دحا. ہا جو ہے اسم ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر اسم کے بعد آئی ہے تو مجرور متصل. واو عطف، الارض اسم، بعد اسم ظرف زمان، ذالکا اسم اشارہ. دحا دال ہا واو مادہ سے ہا ضمیر منصوب متصل. دحاوا سے دہا، یہ لفظ بنا چاہیے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق الفاظ کی بحث. جی آگے چلتے ہیں جی علم نحو. علم نحو میں آ جو ہے وہ حمزہ استفہامی تقریری، اس کی ڈیفینیشن پہلے بھی میں لکھوا چکا ہوں. حمزہ استفہامی تقریری وہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مخاطب سے ایسی بات کا اقرار کرانا جو متکلم کا مظنون ہو اور اس کے نزدیک صحیح ثابت ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے اقرار کروا رہا ہے کہ کیا تمہارا بنانا تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یقیناً آسمان کا ہی. تو یہ ہوا حمزہ.
انتم کو کہا ہم نے مرفوع، تو مرفوع کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہر مرفوع کلمہ جب بھی آپ کو نظر آئے تو اس کے بارے آپ نے کیا کرنا ہے، ان 8 مرفوعات میں سے تلاش کرنا ہے کہ یہ کون سا مرفوع ہے۔ تو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ آگے یہ الٹا لکھا ہوا ہے لائے نفی جنس کی خبر، لا و ما کا اسم اور افعال ناقصہ کانا کا اسم۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا یہ انتم ضمیر مرفوع ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ مبتدا بن رہی ہے، اور ترتیب یہاں پہ بھی یہی ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں مرفوع اسم ملا، یہ ہم نے کہا تھا اسم مرفوع ہے جو اس میں تفضیل ہے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں مرفوعات ہیں، ایک مبتدا بن رہی ہے اور ایک خبر بن رہی ہے۔ خلقن جو ہے وہ ایک اسم ہے جو کہ منصوب ہے، اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے، یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں 2 زبر والی تنوین آئی ہوئی ہے۔ تو اگر 2 زبر والی تنوین آئے تو ہمارے پاس منصوبات جو ہیں وہ کتنے ہیں جی، وہ بھی ہمارے پاس ایک لسٹ ہے، اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا منصوب ہے۔ تو اگر ہم اس کو تلاش کریں تو پتہ چلا یہ جو منصوبات ہیں پہلے مفاعیل خمسہ ہیں، پہلے 5 مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول مطلق اور مفعول فیہ، اور آگے ہے حال، تمیز، مستثنیٰ۔ تو یہ تمیز ہے۔ انتم اشد خلقا، یعنی انتم اشد، کیا تم مشکل ہو؟ ابھی ایک ابہام پیدا ہوا، تم مشکل ہو کس لحاظ سے؟ قد کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، کھیلنے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، جاگنے کے اعتبار سے۔ آگے پھر ایک بات واضح کرنی تھی کہ مشکل کس اعتبار سے، تو وہ تمیز ہمیں ملی، تمیز کی شکل میں ہمیں ایک اسم ملا جس نے بات کلیئر کر دی، واضح کر دیا کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو یہ خلقن جو ہے یہاں پہ اس میں تمیز ہے۔ السماء، پھر یہ ایک اسم ہے جو کہ مرفوع ہے۔ اس کو ہم مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے آخر میں ایک یہ ضمہ ہے، اس ضمہ کی وجہ سے ہم اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں۔ بناہا، بنا یہاں پہ پھر فعل ہے، یہ ہے فعل۔ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے، 2 شکلیں ہیں اس کی۔ فعل ماضی کے 14 صیغوں میں 2 ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، ایک ہوا میں اور ایک پہلے صیغے میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا، اور واحد مونس غائب کے صیغے میں ہیا۔ تو یہاں پہ یہ ہوا چھپی ہوئی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ مرفوعات ہمارے پاس، پھر ہم لیں گے مرفوعات والی بات۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا یہ فعل کے اندر یہ جو مرفوع ہے یہ فاعل ہے، فاعل بن رہا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ اسم کیا ہے جی؟ السماء۔ السماء یہاں پہ پھر یہ اسم مبتدا بن رہا ہے۔ جیسے یہ مرفوع ہو کر مبتدا بنی تھی، یہ السماء بھی مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے۔ تو جو منصوب اسم ہے وہ کیا بن رہا ہے جی؟ منصوبات میں سے تلاش کرتے ہیں کہ اگر فعل کے بعد کوئی اسم ضمیر آ جائے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، منصوب ہو کر وہ کیا بنتی ہے جی؟ مفعول بہ۔ تو یہ اسم ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ تو ہم اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا بنا اس کے ساتھ، کہ یہ مبتدا اور خبر اور تمیز کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ، پھر اس کے درمیان ایک عطف، آگے پھر ایک جملہ آیا جس کو ہم نے یہ کہا یہ مبتدا ہے،
اور اس کی خبر محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. خبر محذوف کیسے ہے؟ اس کے لیے جملہ جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں السماء وہی بات دوبارہ، السماء انتم کی جگہ پہ السماء آ گیا تو اس کی خبر جو ہے وہ بنے گی اشد. جیسے یہ مبتدا اور یہ خبر تھی اس کی، اسی طرح السماء کی جو خبر ہے وہ اشد ہوگی. جملہ گویا ایسے بنا انتم اشد خلقا ام السماء اشد خلقا. تو کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ بناہا کیا ہے جی؟ پھر یہ مرفوع ہو کر یہاں ہم نے کہا یہ فاعل ہے اور یہ مفعول بہی، فعل فاعل اور مفعول. اس کو بنایا ہے جس کو بنایا ہے تمہارے رب نے. کچھ علماء اس طرح لکھتے ہیں کہ انتم اشد خلقا ام السماء التی بناہا، بیچ میں ایک اسم موصولہ لے آتے ہیں جس کا صلہ بناہا ہے. تو کیا تمہارا تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے جس کو اس اللہ نے بنایا؟ تو وہ ایک التی اسم موصول بیچ میں محذوف مانا جاتا ہے. کلیئر ہوئی جی بات؟ رفع سمکہ فسواہا، یہ کیا ہے جی؟ رفع اس ایک مذکر نے بلند کیا، پھر یہاں پہ ہوا ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہو کر فاعل بنے گی. وہ لسٹ میں نے دکھا دی ہے آپ کو، ایک بار آپ کاپی کر کے پیسٹ کر لیں اپنے پاس. یہ سم کا یہ اسم منصوب ہے جی، منصوب اسم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مفعول بھی بنے گا. یہ ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی دونوں مل کر اسم جمع اسم یہ مرکب اضافی ہوا، تو دونوں مل کر مرکب اضافی جو ہیں وہ بنے، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ ایک جملہ بنا کہ اس ایک مذکر نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے چھت کو بلند کیا. فا تفسیریہ سواہا، تو فا کے بعد والا جملہ اس کی مزید تفسیر بیان کر رہا ہے. سوا پھر فعل ماضی میں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہے، تو مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے یہاں پہ فاعل بن رہی ہے. تو ہا ضمیر جو ہے منصوب ہے، تو یہاں پہ یہ مفعول بہی بن رہی ہے. تو فاعل فعل فاعل مفعول بہی، فعل جمع فاعل جمع مفعول، تو یہ جملہ بنا جملہ فعلیہ جو اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ پھر اس کو ٹھیک ٹھاک برابر کر دیا. فسواہا، اس آسمان کو برابر کر دیا. وَأَغْطَشَ، ڈھانپ دینا، اس نے ڈھانپ دیا، تو اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل. لیلہا، یہ مرکب اضافی کس حالت میں ہے؟ نسبی میں، منصوب ہیں. کیوں منصوب ہیں؟ اس لیلہ کے اوپر زبر کی وجہ سے. مضاف کی حالت سے مرکب اضافی کی پہچان ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ مفعول بہی، فعل فاعل جمع مفعول بہی، یہ فعل. پھر عطف اخرجہ میں بھی فعل ہے اور ہوا اس میں چھپی ہوئی ضمیر ہے اور وہ مرفوع ہو کر فاعل ہے. فعل فاعل دحا، پھر یہاں پہ اسم منصوب ہے جی، اور یہاں پہ یہ بھی مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بہی بنے گا. تو گویا یہ 2 جملے بنے جس کے درمیان واو عطف ہے، وہ معطوف علیہ، یہ معطوف. تو یہ بنے، اور اس نے ڈھانپ دیا اس کی رات کو،
اور اس سے ظاہر کیا اس کی روشنی کو چاشت کے وقت کو یعنی دن کو. والارض اور اسم، یہ ارض جو ہے واو عطف ہوئی، ارض اسم ہے. اس اسم کو علماء لکھتے ہیں یہ منصوب ہے. کیوں کہ یہ مفعول بہی ہے. کس کا؟ یہاں پہ ایک والارض دحاقا، وہ جو محذوف فعل ہے، محذوف فعل دحا، اس کا یہ مفعول بہی ہے. اس نے بچھایا زمین کو، زمین کو ہموار کیا. ٹھیک ہے جی. تو بعد ذالک، یہ چونکہ زمان ہے، یہ محلن اس میں اشارہ ہوتے ہیں مبنی، تو یہ محلن ہم کہیں گے مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے ایک اسم ہے. اسم کون سا؟ اس میں ظرف زمان. تو یہ اس میں ظرف زمان یا مکان دونوں کس کی شاخیں ہیں، برانچیں ہیں؟ مفعول فیہ کی. تو یہ مفعول فیہ، بعدو نہیں آیا، بعد، تو یہ ہے مفعول فیہ اپنے محذوف فعل اور مفعول بھی مقدم کے ساتھ ایک جملہ مفسرہ، اور جس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کس کے ذریعے سے؟ اس جملے سے. دحا میں ہوا مرفوع فاعل جمع یہ مفعول بھی جمع فعل، فعل جمع فاعل، یہ جملہ تفسیریہ ہوگا، یہ مفسرہ ہوگا. مفسرہ تفسیریہ مل کر ایک جملہ بنے، جملہ تفسیریہ. یہ ہوئی جی آج کی 30 آیات مبارکہ مکمل سورۃ النازعات کی. آگے انشاءاللہ چلیں گے آیت نمبر 31 سے لے کے آگے تک. وما علینا الا البلاغ.